الحمد للہ نحمده نصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس خوبصورت کورس اور پروگرام کے اہتمام پر لوگوں کی اصلاح کے لیے اتنا خوبصورت پروگرام جناب محترم قبلہ سید الحسن شاہ صاحب چیئرمین نور الہدیٰ فاؤنڈیشن، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس پرفتن دور میں اس پلیٹ فارم سے اتنا بڑا کام یقیناً آپ کا ہر ساتھی شاہ صاحب کے ان کاموں میں جتنے لوگ تعلیمی حوالہ سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں یا دیگر معاملات میں ہر ساتھی قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہمارے کام کے مطابق یعنی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ خوشی ہو رہی ہے آپ جیسے محبت والے لوگ، صبح کا وقت ہے، میٹھی نیند چھوڑ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس مرکز پر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر اجر عظیم سے نوازے۔ آپ کی توجہ رہے گی اور جس خوبصورت انداز میں اور آپ نے اپنے نظریات اور اپنی محبتوں کا اظہار یہاں آ کر کیا، اسی جذبے سے اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ یہاں سے ہم قرآن و حدیث کے چند موتی اپنے دامنوں میں لے کے جائیں گے جو زندگی بھر کام آئیں گے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی ایک عاجزی اور طریقہ ہے، ورنہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھتے اور سرپرستی فرماتے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے اور اسی طرح ہمارے لوگ آئیں اور ان سے جھولیاں بھر بھر کے فیض کی جاتے رہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے رہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 کے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے آخری حصے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، غور فرمائیں تو قرآن کریم نے بڑا واضح لفظوں میں یہاں ایک پیغام دیا۔ پچھلے لفظوں کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی تعلیمات کی بات کر کے وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ کیا کہیں، انہیں یہ کہنا چاہیے کہ تم ہو جاؤ رب والے۔ کس وجہ سے؟ اس سبب سے کہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، یعنی درس و تدریس کا کام کرتے ہو۔ تو جو کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، اللہ کا قرآن انہیں رب والے کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم نے واضح فرما دیا کہ رب والے کون ہیں؟ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ لوگ رب والے ہیں کہ یہاں پر درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے۔ تو خوبصورت یہ بات اپنے دلوں میں اتار لیں کہ رب والا ہونے کے لیے، اللہ والا ہونے کے لیے کوئی لمبا چولا پہن لینا کافی نہیں ہے، یا اور طرح طرح کے لباس اور دو چار گلے میں تسبیحاں ڈال لیں، یا اور 10 انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں میں پہنی ہوں، اور طرح طرح کا لباس، کبھی کسی کلر میں کبھی کسی کلر میں، اور وہ اپنے آپ کو رب والا ظاہر کر رہا ہو، تو ایسے لوگ تو یقیناً اگر ان کو غور کیا جائے تو کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو ریاکاری کر رہے ہوں گے، دکھلاوا ہوگا، دنیا دارا ہوگا، اور وہ شریعت سے دور جا رہے ہیں۔ ادھر رب والے ہونے کا جو قرآن نے بیان فرمایا، وہ ایسے لباس نہیں، چمکیلے لباس پہن کر رب والا ہونا ظاہر نہیں ہوگا۔ رب والے بننا ہے تو رب کی بھیجی ہوئی کتاب کا پڑھنا پڑھانا، درس و تدریس کا کام ہوگا، تو رب فرماتا ہے یہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے رب والے ہو گئے۔ آئیے اب قرآن پڑھنے والے بھی لوگ بہت سارے ہیں جو خود قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو خود اپنی عقل کے بل بوتے پر، اپنی سمجھوں اور اپنے شعور کے بل بوتے پر جب وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر بھی گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ خود فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں۔ تو آئیے ہدایت پانے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، اور پھر اس سے ہدایت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا تعلق صاحب قرآن سے مضبوط ہو جائے گا، اتنا قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ بات میں پھر دہرا دوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو قرآن تب سمجھ میں آئے گا، قرآن کا نور تب ملے گا، قرآن کا فیض تب ملے گا، قرآن سے پورا استفادہ تب ہوگا، قرآن کی روشنی آپ کو تب ملے گی، قرآن کا پورا فیض آپ تب پا سکیں گے جب صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے۔ جس ہستی پہ قرآن اترا ہے، جن کے پاس قرآن آیا ہے، اگر اس ہستی سے تعلق جڑ گیا، پھر قرآن سے فیض ملے گا، قرآن سے روشنی ملے گی، قرآن سے ہدایت ملے گی، قرآن رہنمائی دے گا، قرآن پاک سے پھر تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اگر صاحب قرآن کا دامن چھوڑ دیا، صاحب قرآن سے منہ موڑ لیا، صاحب قرآن سے اپنا تعلق کاٹ لیا، تو پھر صبح و شام قرآن پڑھتے رہیں، دن رات قرآن پڑھتے رہیں، وہ قرآن وہ حقیقی فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ صاحب قرآن سے اپنا تعلق جوڑ نہیں لیں گے۔ اس لیے سرکار نے خود فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کا قرآن گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ تو قرآن پاک پھر کیسے پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے؟ آئیے خود اب سورہ جمعہ اٹھائیے، آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہی ذات جس نے ان ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا، اور ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے من کو پاک کرتے ہیں۔ اور صرف تلاوت پر بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ بڑی توجہ طلب بات ہے اس قرآن پاک کی آیت میں، توجہ فرمائیے گا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کی روشنی سے پہلے جب تک صاحب قرآن نے قرآن کی روشنی دی نہیں تھی، جب تک اپنی نگاہ فرما کے تزکیہ نفس فرمایا نہیں تھا، جب تک کتاب و حکمت کی تعلیم دی نہیں تھی، اس سے پہلے قرآن فرما رہا یہ لوگ گمراہی میں تھے اور یہ لوگ اندھیروں میں تھے۔ جب اس پیارے نبی نے، نبی رحمت نے، اس پیارے محبوب دو عالم نے کائنات کو قرآن کی تعلیم بھی دی، ان پر قرآن کی آیتیں بھی پڑھی، قرآن کو سمجھایا بھی اور حکمت کی تعلیم دی، اس کے نتیجے میں اب گمراہیاں چلی گئی، اب روشنیاں آ گئی۔ قرآن پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کی تعلیم، یہ علم آنے سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ قرآن کا علم نہ ہو، قرآن سے فارغ ہوں تو پھر گمراہی ہے۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان ہے کہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے لن تدلو، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر پہلے ایک معنی سمجھ لیجئے، پھر وہ حدیث سمجھ میں آئے گی۔ حکمت سے مراد یہاں علماء نے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ حکمت سے مراد دانائی، حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر، اور حکمت سے مراد حضور کی سنت۔ اور سنت کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں نا، حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ تو اس کا اگر یہ ہم اس کا معنی سنت لیں، حدیث لیں، تو معنی یہ بنے گا کہ وہ پیارے نبی تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اپنی سنت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اور سنت سے ہدایت ملتی ہے، قرآن و سنت کو چھوڑا جائے تو پھر گمراہی کی طرف انسان جاتا ہے۔ اب میرے آقا نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کبھی گمراہی تمہارے قریب نہ آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو، لن تدلو، میں نبی گواہی دیتا ہوں کہ پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تو حضور کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر یہ گارنٹی لینا چاہتے ہو، توجہ طلب یہ جملے آپ نے سننے ہیں، اگر تم یہ گارنٹی لینا چاہتے ہو کہ گمراہی آپ کے قریب نہ آئے، گمراہی سے آپ دور ہو جائیں، گمراہیوں کے اندھیرے چھٹ جائیں، اور نور ہدایت، آپ نور الہدا میں بیٹھے نا، نور ہدایت اگر لینا چاہتے ہیں اور ہدایت کا نور لینا چاہتے ہیں اور ہدایت کی روشنی لینا چاہتے ہیں، تو میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کا دامن تھام لو، پھر میں نبی گواہی دے رہا ہوں اور میں اعلان کر رہا ہوں لن تدلو، پھر تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے ہو۔ ایک بات تو اس آیت سے بالکل واضح ہو گئی کہ ہدایت اور ہدایت کی روشنی وہ کتاب اور صاحب کتاب کے فیض سے ملتی ہے، آپ کی توجہ سے، کتاب کی تعلیم سے اور صاحب قرآن کی تعلیم دینے سے ہدایت ملتی ہے۔ اور جب تک قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق نہ بنے، اس سے پہلے گمراہی ہے۔ جب قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق جڑ گیا اور قرآن کا نور مل گیا، اب گمراہی ختم ہو گئی، اب ہدایت نصیب ہو گئی، ہدایت مل گئی، روشنی مل گئی۔ اور اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں تو علم کو نور کہا گیا ہے اور جہالت کو اندھیرا کہا گیا ہے، اور اگر اور فرمائیں تو یہ علم بینائی ہے اور جہالت بصارت سے محرومی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ علم والا بینا ہے اور علم کے بغیر انسان نابینا ہے۔ جس کو علم مل گیا اس کو آنکھیں مل گئی، اس کو بصارت مل گئی،
اور جو علم سے محروم رہا وہ بصارت سے محروم رہا، وہ روشنی سے محروم رہا، تو پتہ چلا کہ کتاب اور صاحب کتاب کی بارگاہ سے روشنی بھی ملتی ہے، بصارت بھی ملتی ہے۔ آئیے قرآن پاک کے ان الفاظ میں، اس آیت میں وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ ہے کہ وہ نبی صرف کتاب کی آیتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں، تزکیہ نفس بھی فرماتے ہیں۔ اب قرآن کا پڑھنا اور ساتھ تزکیہ نفس کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ صرف لفظ پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، لفظ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی نگاہ کی ضرورت رہتی ہے۔ جب تک وہ نگاہ نہیں پڑتی تب تک وہ حقیقی نور نہیں ملتا، اس لیے ضروری ہے کہ ادھر علم بھی ہو اور ادھر علم کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی نگاہ بھی پڑ جائے۔ جب نگاہ ہو جاتی ہے وہ نگاہ براہ راست مصطفیٰ کی ہو جائے یا حضور کے کسی کامل غلام کی نگاہ پڑ جائے، وہ نگاہ اتنا کام کرتی ہے کہ جو دل پہ لگے ہوئے کفر کے زنگ ہوں، گمراہی کے زنگ ہوں، وہ گناہگاری کے زنگ ہوں، جتنے زنگ دل پہ لگے ہوتے ہیں جب نگاہ پڑتی ہے تو وہ دل سے زنگ دور ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بڑی قیمتی باتیں اب آگے قرآن کی روشنی میں آپ کو ملیں گی۔ اب قبلہ شاہ صاحب آپ کو یہاں کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہدایت کی باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ صرف تعلیم ہی نہیں دے رہے، انہیں جو اپنے مرشد کی بارگاہ سے، آستانہ عالیہ محدث اعظم کی بارگاہ سے، قبلہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی کی بارگاہ سے جو تزکیہ نفس کا فیض ملا ہے، ساتھ ساتھ کتاب کی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ حضور سے چلا ہوا وہ تزکیہ نفس والا فیض بھی آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ فیض بڑا کام کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر جا رہے تو سرکار نے جب راستے میں سوال فرمایا کہ عمر بتائیے تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا حضور مجھے سب سے زیادہ باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ مال و دولت ہے، گھر بار اولاد ہے، مال، سب سے زیادہ حضور مجھے آپ پیارے ہیں، لیکن جان آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر جان مجھ سے پیاری ہے تو عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ پھر ادھر یہ بات کہی، ادھر میرے آقا نے نگاہ فرمائی، سرکار کی نگاہ پڑ گئی، اندر کی دنیا بدل گئی اور تزکیہ نفس مزید ہوتا چلا گیا۔ حضرت عمر اسی لمحے دوبارہ جب یہی بات ہوتی ہے تو عرض کرتے ہیں حضور ساری کائنات سے بڑھ کر، والدین اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آقا آپ مجھے پیارے ہیں۔ فرمایا الآن عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ اصلاح عقائد کے حوالے سے میں یہاں ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ سب کچھ کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، روزے آپ رکھ چکے ہوں، ہر اسلام کا رکن آپ نے اپنایا ہوا ہے، اور رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، دن کو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی آپ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا میری بات پر، سارے کام کر کے اگر آپ کے دل میں وہ محبت اور وہ عشق اور وہ پیار نہیں ہے جو صحابہ کرام ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے اگر حضور کا پیار دل میں نہیں ہے، حضور کا ادب دل میں نہیں ہے، تو یہ سب کچھ برباد ہے۔ اس وقت تک کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک پیارے مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور حضور کا ادب دل میں موجود نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو چیز دل میں اترنی ضروری ہے وہ حضور کا پیار اور حضور کا ادب۔ بے شک نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے حضور کی محبت، حضور کا پیار۔ حضرت عمر نے کہا حضور آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہے۔ ایمان کی کاملیت کی دلیل مصطفیٰ کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے۔ تو اس سے جو بات میں عکس کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے آقا نے نگاہ فرمائی، عمر کے اندر کی دنیا کو بدل دیا۔ پہلے توجہ فرمائی تھی، دعا کی تھی،
تو اسلام کی طرف لائے تھے، اب دوبارہ جب میرے آقا نے توجہ فرمائی تو اب اپنا پیار عطا فرما دیا، محبت عطا فرما دی۔ تزکیہ نفس والا فیض شاہ صاحب کے پاس آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان کے ذریعے یہاں تک پہنچا، کتاب کی تعلیم بھی آپ کو دے رہے ہیں، تزکیہ نفس بھی فرما رہے ہیں۔ تو جس بارگاہ سے یہ آپ کو تزکیہ نفس والا فیض ملا، اسی آستانہ کے پروردہ اور اسی بارگاہ سے تشریف لانے والی ہستی آپ کے سامنے موجود ہیں، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت جناب قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی، چیئرمین تحریک اہل سنت پاکستان اور متولی آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان مرکز میں الحمدللہ حضور کا وہ فیض، آپ کی ذمہ داری آپ تقسیم فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، اور جو شب و روز اپنے دادا کا مشن لے کے قبلہ پیر صاحب نکلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکتیں پیدا فرمائے۔ توجہ فرمائیے گا، اب زیارت بھی کریں پیران عظام کی، صاحبزادگان کی، علماء کرام کی، اور ساتھ ساتھ یہ چند میری گزارشات بڑی توجہ کیجئے گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پیارے نبی نے اس آیت قرآن پاک کی آیات کی تلاوت بھی فرمائی، تزکیہ نفس بھی کیا، اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ نبی کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے ابھی تفسیر میں بتاتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حکمت سے مراد بہت سارے معنی لیے گئے، ایک معنی حضور کی حدیث ہے، تو وہ نبی تمہیں کتاب بھی پڑھاتے ہیں اور اپنی حدیث کی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ بعثت مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے، کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیم دینے آئے ہیں، حدیث کی تعلیم دینے آئے۔ جس کورس کا یہاں اہتمام نور الہدا فاؤنڈیشن نے کیا، شاہ صاحب اور آپ کی ٹیم نے کیا، یہ نیا کام نہیں کیا، اسی کام کے لیے میرے آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، قرآن کی تعلیم دینے آئے ہیں، اپنی سنت کے ذریعے اس قوم کی رہنمائی فرمانے آپ آئے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے ملتا کیا ہے، درجہ کیا ہے۔ آئیے جو دور دراز سے یہ فیض لینے آئے ہیں، سنیے، حدیث سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور میرے آقا کی یہ پیاری سنت، کتاب و سنت کی تعلیم دینا اور تعلیم لینا، یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھتے اور حضور کا نور یہ مختلف اوقات میں مختلف انداز میں لیتے، اور یہ نور لے کر انہوں نے کائنات تک پہنچایا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی بارگاہ رسالت سے فیض پاتے رہے۔ آپ موجود ہیں دمشق کے اندر، اور آپ کے پاس ایک تابعی موجود ہیں، تو وہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں حضور حضرت ابو درداء کے پاس موجود تھا، اور ایک ساتھی مدینہ شریف سے یہاں شام میں آیا، دمشق میں پہنچا، اور اس نے آ کے حضرت ابو درداء سے سوال کیا۔ سوال سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور یہاں آنے کا مقصد آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے یہاں آ کر کیا پایا ہے اور کتنے فوائد لیے ہیں۔ جب بارگاہ حضرت ابو درداء میں سوال ہوا کہ پتہ چلا ہے کہ حضور آپ نے نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی علم کے حوالہ سے حدیث سنی ہے، براہ راست سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ مجھے بھی سنا دیں۔ یہ آدمی کہاں سے آنے والا ہے؟ مدینہ الرسول سے آنے والا۔ کہاں سے آیا ہے؟ مدینہ الرسول سے سینکڑوں میل سفر کر کے ملک شام میں پہنچا، حضرت ابو درداء کی بارگاہ میں سوالی بنا۔ سوال کیا کرتا ہے؟ حضور کی حدیث سننے کا سوال کر رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے سینکڑوں حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، دروس حدیث کا اہتمام ہوتا ہے، شیوخ الحدیث
حدیثیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ آئیے ذرا دیکھیے ان لوگوں کے جذبات، دیکھیے محبتیں، دیکھیے حدیث کا عشق، دیکھیے کہاں سے چلا ہے آدمی اور کہاں پہنچا، اس لیے کہ میں وہ حدیث سنوں جو میرے آقا کا فرمان حضرت ابو درداء نے خود سنا، میں ان کی زبان سے خود براہ راست وہ حضور کا فرمان سننا چاہتا ہوں۔ یہ لطف وہی لے سکتا ہے جس کو حضور کا پیار ہوگا، وہی حضور کی حدیث پیار سے سننے کے لیے نکلتا ہے۔ میں یہاں پر حدیث کی محبت میں ایک بات سنا کے آگے چلتا ہوں تاکہ ذوق میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ ذوق ختم نہیں ہوا، آج بھی وہ ذوق والے ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں۔ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں آپ، 60-70 سال پیچھے جا کر دیکھیے، ایک ہستی اپنا مانسرا ان کا علاقہ ہے، KPK سے تعلق ہے، وہاں موقوف علیہ تک درس نظامی پڑھ کر نکل پڑے کہ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اور حدیث وہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں جہاں سے حدیث بھی ملے اور جس نبی کی حدیث ہے ان کی محبت بھی نصیب ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ ہستی وہاں سے نکلے اور کسی سے سوال کیا، مولانا عبد المالک صاحب سے ملاقات ہو گئی جو کہ بریلی شریف سے پڑھ کر آئے تھے۔ ان کا حضرت اگر حدیث آپ نے وہاں سے لینی ہے جہاں سے حدیث والے کا پیار ملے تو پھر کہیں اور نہ جانا، سیدھا لائل پور چلے جاؤ۔ کہا جی لائل پور کہاں پہ جانا ہے؟ کہا وہاں پر جھنگ بازار میں چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ایک محدث اعظم کی صورت میں وہ عاشق ملے گا جو اکیلا حدیث نہیں پڑھاتا، ادھر حدیث بھی پڑھاتے ہیں، حدیث والے کا عشق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فیصل آباد میں چلے جائیں، اس وقت لائل پور تھا، وہاں چلے جائیں، آپ کو حدیث کا علم بھی ملے گا، اور صرف حدیث تک وہ محدود نہیں رکھیں گے، وہ صاحب حدیث تک آپ کو پہنچا دیں گے، حدیث والے آقا سے تعلق بھی جوڑ دیں گے۔ وہ وہاں سے چلے اور جب فیصل آباد میں پہنچے، داخلہ بند تھا، بڑی مشکلوں سے عرض کر کے داخلہ لیا تو آپ نے نظر فرما کے ناظم کو کہہ دیا کہ اس شخص کو واپس نہ جانے دیں، انہیں داخلہ دیں اور ان کو حدیث پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ تو وہ داخلہ لینے والے شیخ الحدیث علامہ محمد الیاس ہزاروی علیہ رحمہ، جنہوں نے جڑا والا میں فیض بتایا، ہمارے شہر کے شیخ نواز صاحب بیٹھے، جانتے ہیں کہ شہر جڑا والا میں پھر حدیث کا یہ فیض محدث اعظم سے لیے ہو کیسے۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ جب میں یہاں پہنچا، یقین کیجئے فرماتے ہیں کہ ادھر حضور کی حدیث کا درس ہو رہا ہوتا تھا، ہم یوں سمجھتے تھے کہ یہاں بیٹھے تو ہم فیصل آباد میں ہیں، حدیث تو ہم لائل پور میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ فیصل آباد نہیں ہوتے تھے، ہماری سوچیں، ہماری نگاہیں بظاہر یہاں ہوتی تھی اور ہمارا دل و دماغ مدینہ شریف میں پہنچا ہوتا تھا، اور وہ تصور ہمارا ہوتا تھا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہی کیفیت ہوتی تھی کہ ہمارا سارا جو دھیان تھا وہ مدینہ میں ہوتا تھا، چونکہ ایک عاشق رسول بیٹھ کر ادھر حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے، ادھر محبت رسول کا پیغام دے رہے ہوتے تھے۔ تو یہ حدیث پڑھنے والے جب محبت سے نکلتے ہیں تو پھر انہیں حدیث کا اپنا وہ ثمر ملتا ہے، حقیقی ثمر۔ یہ آدمی بھی حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث سننے کے لیے، حدیث کی تعلیم لینے کے لیے مدینہ رسول سے چلا، دمشق میں آیا، آ کر شام میں آ کر حضرت ابو درداء سے عرض کیا کہ میں اپنے کانوں سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو حدیث آپ نے خود براہ راست مصطفیٰ سے سنی ہے۔ حدیث کیا ہے محترم حاضرین؟ وہی حدیث عرض کر کے تو اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ بڑی توجہ طلب حدیث پاک ہے۔ میرے پیارے آقا نے کا ارشاد حضرت ابو درداء نے فرمایا سنو، اگر حضور کی حدیث سننے آئے ہو تو پھر سن لو۔ میرے پیارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ جب کوئی علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے کوئی راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کوئی بندہ علم کے راستے پر، آپ یہاں پر چل کر تشریف لائے، کوئی کسی محلہ سے آیا ہوگا، فیصل آباد کے کوئی کسی علاقہ سے آیا ہے، یہ جڑا والا تک جو لوگ نظر آ رہے ہیں کتنا سفر کر کے آئے ہیں، تو کس لیے آئے ہیں؟ علم کے لیے آئے ہیں، نالج کے لیے آئے ہیں۔
علم کی روشنی قرآن و حدیث کی روشنی لینے آئے ہیں۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو علم کے راستے پر چلا، فرمایا علم کے راستے پر کے چل کر آنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور اگلا انعام اس کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگلا انعام بھی سنیے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ جو علم کے راستے پر چلا ہے، علم کی تلاش کے لیے نکلا ہے، اس کے لیے سعادت یہ ہے کہ اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ کیا رحمت برستی ہے، کیا کرم ہوتا ہے جہاں پر علم پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر درس و تدریس کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کون سی پیارے آقا کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں؟ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جہاں پر کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے، درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہاں پر اللہ کے انعامات برس رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے 4 انعام دوسری حدیث میں حضور نے بیان فرمایا جس گھر میں کتاب کا درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، وہاں پر اللہ کی طرف سے سکون اتر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکون اترتا ہے۔ آج ہمارے لوگ سکون لینے کے لیے جعلی پیروں کے پاس بھاگ رہے ہوتے ہیں، 2 نمبر دکانداروں کے پاس جو دکان لگائے بیٹھے اپنے آپ کو پیر اور مشائخ کہ پچھلے دنوں میں قبلہ صاحب زیادہ صاحب مجھے وہ چینل پہ میں جا رہا تھا، اشارہ فرما رہے تھے کہ ایسے لوگوں کا بتانا بھی عوام کو ضروری ہے، اور آپ مطلع رہیں۔ اللہ والے وہ کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو اس روم میں آ کر 2 نمبر لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف اپنی دکانداری چلاتے ہیں، ان کو آگے کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی سوائے پیسہ بٹورنے کے، اور کوئی کام نہیں ہے۔ آئیں ایسے آستانوں پہ جائیں جہاں پیسے لیے نہیں جاتے، آنے والوں کو کچھ دیا جاتا ہے۔ اسی آستانے کی میں شروع سے بات کرتا آ رہا ہوں نا، میں بڑے فخر سے کہوں گا کہ آئیں آستانہ عالیہ محدث اعظم کے جا کے حاضری دے کے دیکھیں، وہاں لیا نہیں جاتا، آنے والوں کو جہاں پر وہاں سے ہدایت ملتی ہے، وہاں بھوکے آتے ہیں تو ان کو کھانے کا بھی لنگر بھی مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ جائیں جو حضور کے وارث بن کے بیٹھے ہیں اور حضور کی وہ کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج اگر سکون لینا چاہتے ہیں، میرے آقا کا فرمان کیا بتا رہا ہے؟ سکون آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کا کام ہوتا ہے، وہاں پر سکون اترتا ہے۔ اور دوسرا انعام میرے آقا نے فرمایا کہ وہاں پر اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، وہاں اس ماحول میں آنے والوں کو رحمت اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اور جو ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، اس جگہ پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، ان کو اپنے دامن میں لے لیتے ہیں۔ تم نے مبارک ہو جو کتاب کی تعلیم لینے آئے ہو، جو قرآن پاک کی تعلیم لینے آئے ہو، میرے آقا کی تعلیمات لینے آئے ہو۔ صرف آپ کو تعلیم نہیں ملے گی بلکہ سکون بھی ملے گا، خدا کی رحمت بھی ملے گی، اور اللہ کے نوری فرشتوں کا تمہیں قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ وحفتہم الملائکہ۔ اور اس حدیث میں جو آخری انعام ہے نا، بہت بڑا انعام ہے۔ جو کتاب و سنت کی تعلیم لینے آتے ہیں ان کو اور بہت بڑا انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر، یہ یہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ یہاں بیٹھے اس کی کتاب کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ جو کتاب بھیجنے والا ہے، مالک ہے، رب کائنات ہے، اپنے نبی کو کتاب دینے والی وہ ہستی، ادھر اس کے بندے اس کی کتاب پڑھتے ہیں، اس کی کتاب کے ذکر کے ذریعے اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ خدا کی کتاب پڑھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے وہ ملائکہ کی محفل میں ان بندوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات میرے خیال سارے لوگ سمجھ نہیں سکے، ورنہ سبحان اللہ سے ڈبل ہونی چاہیے تھی۔ پھر سنیے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ سبحان اللہ کروانے سے اور کوئی میرا مقصد نہیں، صرف مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ آخری بات، آخری انعام جو اس حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ کیا تھا کہ جو بندے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا درس و تدریس کا کام کرتے ہیں،
وہ زمین پر بیٹھ کر یہ قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، وہ قرآن کے ذریعے خدا کا ذکر کر رہے ہیں، وہ عرشوں کا مالک ان بندوں کا ذکر اپنی محفل میں کر رہا ہوتا ہے۔ آج کسی کا اگر پرائم منسٹر نام لے دے نا تو وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی میرا تو وزیر اعظم نے ذکر کیا ہے، چیف منسٹر میرے تذکرے کرتا ہے، فلاں وزیر جو ہے میری باتیں کرتا ہے، وہاں میرے تذکرے ہوتے ہیں۔ اس کی اپنی حیثیت کوئی بھی ہو، لیکن اگر کوئی دنیا دار کسی دنیا پہ عہدے پہ فائز کسی کا نام لے دے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے تذکرے تو فلاں جگہ پہ ہوتے ہیں، فلاں بڑی جگہ پہ ہوتے ہیں، فلاں بڑے بندے کے پاس ہوتے ہیں۔ ذرا اپنے مقدروں پہ ناز کرو۔ آج نور الہدا فاؤنڈیشن کے تحت اس پروگرام میں آنے والوں اپنے مقدروں پہ ناز کریں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے قرآن و سنت کا درس لے رہے ہیں، یہاں پر آپ پر قرآن کی تعلیم لے رہے ہوں گے، یہاں پر آپ درس و تدریس میں مصروف ہوں گے، آپ یہاں خدا کا ذکر کریں اور اللہ کا تو انعام دیکھیے، آپ فرش پر اس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ عرش پر آپ کا ذکر فرما رہا ہے۔ ذاکرہم اللہ فی من عندہ، وہ رب اپنے پاس والوں کے پاس، جو اس کے قریب والوں کے پاس ہے تو ساری کائنات اس کے قریب، لیکن خصوصی جو اس کے قرب میں ہوتے ہیں اللہ ان کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے جو اس کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو وہ پہلی حدیث میں نے پوری کرنی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی علم کی تلاش میں نکلتا ہے، پہلا انعام کیا ملا کہ جب وہ گھر سے نکلا تو اللہ نے اس کو جنت کا راستہ عطا فرمایا۔ دوسرا انعام کیا؟ اس کے لیے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور یہ سعادت مند کے لیے سلسلہ ختم نہیں ہوا، آگے دیکھیے اس کو انعامات کیا کیا ملتے ہیں۔ یہ علم کی تلاش میں نکلنے والا اتنا سعادت مند ہے، اب اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور ساری مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں، زمین والے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو علم کے لیے نکلتا ہے۔ اور علم بھی جب کہا جاتا ہے نا عام طور پہ تو اس سے شرعی علوم، دینی علوم، مذہبی علوم، وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے۔ ویسے نالج تو بہت سارے، ہر طرح کا نالج، ٹیکنالوجی کا نالج ہے، سائنس ہے، علوم سارے ہیں، یہ سارے علوم ذریعہ بنتے ہیں۔ اور اصل میں یہ جو سارے علوم ہیں یہ کہاں پہنچاتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا قرب دیتے ہیں۔ معرفت خدا بندی اور پیارے نبی کی معرفت کا جو دینے کا ذریعہ بنتا ہے وہ علم اصل میں علم کہلاتا ہے۔ اور اسی علم کے لیے حکم ہوا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم کا حصول ہر مسلمان پر یاد رکھیے فرض ہے۔ اس حدیث پہ سند پہ جرا ہے، لیکن یہ اتنی بیان ہوئی ہے حدیث پاک اور اتنا اس کو بیان کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے کہ حدیث پاک یہ بہت زیادہ یعنی شہرت تک پہنچی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا حصول ضروری ہے، فرض ہے۔ اور فرض کی بھی دو قسمیں یہاں پر ہیں، فرض کفایہ اور فرض عین۔ تو فرض کفایہ تو یوں بنے گا کہ کچھ علماء اگر موجود ہیں، ہر بڑی آبادی میں کوئی اگر عالم دین موجود ہے تو یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا کہ ایک عالم موجود ہے، سب کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یعنی باریک بینی والے مسائل جاننے والے وہ علماء چند بھی ہوں تو کافی ہیں، لیکن ضروری مسائل وہ جاننا ہر مسلمان پر ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، بڑا ضروری مسئلہ ہے، سنتے جائیے۔ آپ فرماتے ہیں جس پر جو چیزیں لازم ہوتے جائیں گی ان کا علم لینا بھی لازم ہو جائے گا۔ مثلا ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لایا ہے، اب اللہ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، آخر الزمان نبی کے بارے میں، ختم نبوت کے حوالے سے ساری باتوں کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب نماز کا وقت ہوا، نماز کے مسائل جاننے اس کے لیے ضروری ہیں۔ یہی بندہ جب صاحب استطاعت ہو گیا، اس پر حج فرض ہو گیا، اب حج کے مسائل جاننے اس کے لیے ضروری ہیں۔ یہی بندہ جب صاحب نصاب ہو گیا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ کے مسائل جاننے اس پر
ضروری ہو گئے۔ ایک تاجر ہے، وہ تجارت کرتا ہے، اس پر تجارت کے مسائل جاننے، ہم سمجھتے ہیں بس ہم کمائی کرتے جائیں، وہ حلال ہو یا حرام ہو، پڑھنا پڑھانا صرف مولویوں کا کام ہے۔ نہیں، آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جس فیلڈ میں آپ ہیں، جس یہ فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، جس شعبہ سے آپ ریلیٹڈ ہیں، اس شعبے کا علم لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کا علم لینا آپ کے لیے، یہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں اس حدیث کی شرح میں، کہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کو اس شعبے کے ریلیٹڈ علوم کا جاننا ضروری ہے۔ بلکہ یہاں پر حضرت عمر کی وہ روایت، جو حضرت عمر کا طریقہ تھا کہ آپ کیا کرتے تھے، اگر کوئی تاجر تجارت کرتا اور وہ تجارت سے مسائل سے آگاہ نہیں ہوتا تھا، آپ زبردستی اس کو بھیجتے تھے کہ جاؤ علم والوں کے پاس جا کے پہلے تجارت کے اصول پڑھ کے آؤ، پہلے تجارت کے اصول پڑھ کے آؤ، تجارت کے طریقے پڑھ کے آؤ، اور تجارت کا طریقہ شرعی پڑھ کے آؤ کہ اس کے اندر کیا کیا ضروری چیزیں ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں، اس فیلڈ کے بارے میں، اس شعبے کے بارے میں آپ کی معلومات اتنی ہوں۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، آج کا نوجوان، آج کا ہمارا وہ سکالر، اس کو ہم نے ماسٹر کروا دیا، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک بھی پہنچا دیتے ہیں، بدقسمتی سے میت سامنے پڑی ہے اور وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے۔ افسوس در افسوس، کتنا افسوس کہ ہم نے اتنا کچھ پڑھایا، لاکھوں روپے، اور جو صاحب ثروت ہیں وہ بیرون ملک تک بھیجتے ہیں، وہ یورپ بھیجتے ہیں، وہ لندن بھیجتے ہیں کہ میرا بیٹا زیادہ سے زیادہ علم لے کر آئے، نالج لے کے آئے، ڈگریاں لے کے آئے، لیکن کیا نالج لایا؟ اپنے والد کا جنازہ پڑھنا بھی نصیب کیا پایا؟ آئیں اس جگہ پہ بھیجیں، اور کچھ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، کم از کم اس کو نماز جنازہ تو پڑھایا جائے گا نا، نماز کے ضروری مسائل تو بتائے جائیں گے، حرام حلال کے مسائل سے آگاہی دی جائے گی۔ آج نوجوان کو اگر غسل کے فرائض سے آگاہی نہیں ہے تو اس نے کیا حاصل کیا؟ اپنی زندگی برباد کر لی کہ بوڑھا ہو چکا ہے لیکن فرائض غسل کے نہیں جانتا۔ آئیں، ضرورت ہے کہ آج ہم ضروری مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، چونکہ محدود وقت ہے، میں نے اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ وہ حدیث پاک کو میں پورا کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی راستے پر چلتا ہے علم کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے نوری فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مخلوق خدا دعا کر رہی ہے، زمین و آسمان والے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو علم کے لیے نکلا ہے۔ آپ علم کے لیے آئے ہیں نا، تو خوش کیوں نہیں ہوتے کہ آپ کے لیے ساری مخلوق دعائیں کر رہی ہے؟ جو علم کے لیے نکلا ہے، زمین و آسمان والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں جو علم کے لیے گھر سے نکلا ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ سنو، جو عالم ہے اس کے لیے فرشتے اور زمین والے آسمان والے ساری مخلوق دعا کرتی ہے۔ اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، عابد پر وہ عالم اتنی فضیلت رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا جس طرح میں نبی تم میں سے ادنا پر فضیلت رکھتا ہوں، اس طرح ایک عالم عابد پر فضیلت رکھتا ہے۔ اور اس حدیث میں جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں حضور نے فرمایا کہ سنو، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں کا چاند ہو، جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے، عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ اور پھر آگے میرے آقا نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ توجہ ہے بھی، میں شارٹ کٹ عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس حدیث میں بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے اور پوری ڈیٹیل سے میں یہ حدیث نہیں عرض کر رہا، میں چونکہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہیں، علم والے ہیں۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ علماء کو درم و دینار انبیاء نہیں دیتے، علماء کو نہ درم ملتے ہیں نہ دینار دیتے ہیں، انبیاء اپنے وارثوں کو علم عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء اپنے وارثوں کو کیا دیتے ہیں؟
علم دیتے ہیں. اور یاد رکھیے علم یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور مطلقاً اکیلا مال وہ تو فرعون اور نمرود کی وراثت ہے. آئے نمرود کی وراثت کے پیچھے نہیں بھاگنا، وہ ضروریات زندگی اللہ سے مانگے وہ دے دے گا. ہاں وراثت انبیاء کی لینی چاہیے. انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے، انبیاء کی وراثت علم ہے. انبیاء کی وراثت علم ہے. علم کی تلاش کے لیے ہم نے جب نکلنا ہے تو آخر میں حدیث کے لفظ پتہ کیا ہیں؟ فرمایا فمن اخذہ، جس نے یہ علم پا لیا، فرمایا اس نے بہت بڑا ذخیرہ پا لیا، حصہ وافر پا لیا، بہت بڑا خزانہ پا لیا جس نے علم کا حصہ پا لیا ہے. علم کے لیے نکلنے والا اتنا وہ عظیم شخص ہے، اتنا عظیم ہے کہ وہ انبیاء کی وراثت لینے نکلا ہے. اور میرے آقا نے تو یہاں تک ان کی عظمت کو بیان فرما دیا. انبیاء کے وارثوں کی شان یہاں تک حضور نے بیان فرما دی ہے. اب یہ اپنے اندر ان علماء کی محبت کو پیدا کیجئے اور حضور کی ان حدیث کو سامنے رکھ کر آج کے بعد علم کے لیے جتنا ہو سکے متوجہ ہوں، علم کی تلاش کے لیے نکلیں. اور اگر صحیح عالم نہ بھی بن سکیں تو جو علم کا حصہ جتنا مل سکے وہ ضرور لیں. میرے نبی نے فرمایا فضیلت بیان کرتے ہوئے، جس میرے امتی نے 40 حدیثیں یاد کر لی جن کا تعلق احکامات سے ہے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کنت لہو یوم القیامت شافعا و شہیدا. فرمایا 40 حدیثیں احکام کی یاد کرنے والے کے لیے قیامت کو میں شفاعت بھی کروں گا اور اس کی میں گواہی بھی دوں گا. آپ کو مبارک ہو، آپ کو 40 حدیث سے تو زیادہ یہاں سے نالج ملے گا جس قدر وہ انہوں نے اہتمام یہاں شاہ صاحب نے فرمایا ہے. آئیں یہ علماء والی لائن میں بھی آپ آ جائیں گے، درجہ بھی ملے گا اور نالج میں بھی اضافہ ہوگا. اور حضور نے یہاں تک فرمایا، کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا اغدو عالمن، صبح کرو اس شان سے کہ عالم بنو. تم صبح اٹھو تو عالم ہو. اگر یہ فضیلت نہ پا سکو تو پھر کیا کرو؟ متعلمن، کم از کم طالب علم ہی بن جاؤ. عالم نہیں بنتے ہو تو پھر طالب علم بن جاؤ. طالب علم تو ہر کوئی بن سکتا ہے نا. اور اگر طالب علم بھی نہ بن سکو، مستمعن، علماء کی باتیں سننے والے ہی ہو جاؤ. علماء کی باتیں سننے والے ہو جاؤ. اور فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر یوں کرو، محبن، علماء سے محبت کرنے والے ہی بن جاؤ. علماء سے محبت کرنے والے ہی بن جاؤ. کیا فضیلت دے دی علم کو میرے آقا نے. ایسے تو نہیں ساری دنیا آج 50 سال سے زیادہ عرصہ اس عالم ربانی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گیا اور آج بھی لوگ محدث اعظم کے نعرے لگا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کے وہ فرمان سامنے ہیں. فرمایا کعبے کو، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی وجہ عالم، فرمایا عالم دین کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. عالم دین کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ پیار کرنے والے بن جاؤ. عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کی بات سننے والے بن جاؤ. او محبن، یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. باہر جا کے یہ کوئی نہ بات کرے جی پتہ نہیں یہ شاہ صاحب نے ریاکاری کے لیے کام کیا ہے، اپنی شہرت کے لیے کیا ہے. کوئی ایسی بات کرتا سنائی دے اس کی زبان بند کرو کہ نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. علماء سے محبت والے بننا ہے. حضور نے فرمایا ولا تکن الخامس، پانچویں نہ بننا، یعنی بغض رکھنے والے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. ورنہ، یہ بات پھر میں دہرا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، عالم بن سکو تو بہت اچھا، ورنہ طالب علم بنو. طالب علم بھی نہ بن سکو تو علم کی بات سننے والے بنو. یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم علم والوں سے، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ اور ان کا بغض رکھنے والے نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. جب یہ سعادتیں مل جائیں گی، جب یہ سعادت اور یہ عظمت نصیب ہو جائے گی، اب خدا کا قرب ملے گا. محترم حاضرین، اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں جو میں نے سورۃ جمعہ کی آیت کی روشنی میں آپ کی توجہ اس طرف آپ کو متوجہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ
کتاب کی تعلیم کے لیے اپنے پیارے نبی عطا فرمائے، اور آخر الزمان نبی نے کتاب کی تعلیم بھی دی، حکمت بھی سکھائی اور تزکیہ نفس بھی فرمایا۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، کتاب کا علم، کتاب کو پڑھنا پڑھانا اور ساتھ تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، یعنی کسی صاحب نظر کی نظر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہ وہ مرکز آپ کو ملا ہے جہاں سے آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھنے کا موقع ملے گا، قرآن و سنت کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور آستانہ محدث اعظم سے جو وہ نگاہ کا فیض شاہ صاحب کو ملا، وہ تزکیہ نفس والا فیض بھی آپ کو یہاں سے نصیب ہوگا۔ اور اگر ایسی جگہوں سے ہٹ کر جہاں صرف خشک علم دیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن پاک کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آئیں فہم دین کے لیے، آئیں فہم قرآن کے لیے، آئیں حضور کا دین سیکھنے آئیں، لیکن وہاں پر سکھائی گمرائی جا رہی ہوتی ہے، دین کا نام لے کر دین والے آقا سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے، قرآن کا نام لے کر صاحب قرآن سے دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر آپ کو تعلیم نہیں دی جا رہی، وہاں پر آپ کو قرآن نہیں دیا جا رہا، حقیقت میں آپ کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے۔ قرآن کا علم وہاں سے ملے گا جہاں پر ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن صاحب قرآن کا موجود ہوگا۔ جو صاحب قرآن سے تعلق توڑ کر، حضور کی محبت کو دلوں سے نکال کر، حضور کا پیار دلوں سے نکال کر جو کتاب کی تعلیم دے رہے ہوں گے، وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں منافقت نظر آئے گی۔ بظاہر قرآن کا درس ہے، بظاہر دین کا درس ہے، اور حقیقت میں نبی کریم سے دور کرنا مقصود ہوتا ہے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت اور اللہ کے محبوب بندوں سے دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو دین وہی ہے جس میں ادب ملے، جہاں ادب نہیں ہے وہاں دین ہے۔ اور آخری جملے اگر میرے آپ یاد کر لیں تو یہ زندگی بھر کام آئیں گے، زندگی بھر کام آئیں گے۔ یہاں پر میں جملہ دینا چاہتا ہوں جو میرے مسلک کی ترجمانی کر رہا ہے، جو حضور محدث اعظم کے اس نظریے کی عکاسی کر رہا ہے، اور وہ جملہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند کا جملہ ہے، جو نقش بندیہ سلسلے کے بانی ہیں ان کا جملہ ہے۔ اور پھر یہی جملہ امام ربانی کا بھی ہے، حضرت مجدد الفسانی نے بھی یہی جملہ بولا، اور وہ جملہ بڑا ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں دین ہے کیا ہے، سمجھیے، فرماتے ہیں دین کیا ہے؟ دین سارے کا سارا الطریق کلہ ادب، وہ فرماتے ہیں دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ میرے خیال یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ یہاں پر اہتمام ہو رہا ہے، پیر صاحب کی سرپرستی میں ہم جڑا والا میں، جامعہ الیاسیہ میں، اور پھر جامعہ تعلیم القرآن بلال مسجد میں یہی کورس 40 دن کے لیے وہاں اہتمام کیا، وہاں پر بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، یہاں پیغام ہو رہا ہے۔ ہمارے مرکز میں آستانہ عالیہ محدث اعظم اور پھر چنیوٹ کے اندر جامعہ محدث اعظم میں سارے علوم پڑھا کر جو ایک درس دیا جا رہا ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا دین ان لفظوں کے اندر بزرگوں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا کہ اگر تمہیں ادب ملا ہے، بارگاہ خداوندی کے آداب تمہیں نصیب ہوئے ہیں، حضور کی بارگاہ کے آداب ملے ہیں، انبیاء کی بارگاہ کے آداب ملے ہیں، حضور کی اہل بیت کے آداب ملے ہیں، صحابہ کرام کا ادب ملا ہے، حضور کی امت کے اولیاء کا ادب ملا ہے، اور علماء ربانیین کا اگر ادب ملا ہے تو پھر آپ نے دین حاصل کیا ہے۔ اور اگر آپ نے قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر سوائے بے ادبی کے اور کچھ نہیں لیا تو پھر آپ دین والے نہیں ہوئے، آپ بے دین ہو گئے ہیں۔ آئیے اگر دین والے بننا ہے تو ادب کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لیجئے۔ علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا تے کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو۔ الطریق کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ آؤ وہاں جاؤ، ان اداروں میں جاؤ، ان مراکز پہ جاؤ، ان آستانوں پہ جاؤ جہاں علم بھی دیا جاتا ہو اور قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کی محبت کا بھی درس دیا جاتا ہو۔ تو بہرحال میں بار دیگر پھر شاہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس پروگرام کی کامیابی پر اور خوبصورت اس پروگرام کے اہتمام پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے۔ اور میں آخر میں صدر محفل، صدر مجلس، اپنے قیمتی اوقات کی گھڑیاں لے کر تشریف لانے والی وہ عظیم ہستی
جنہوں نے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جو اپنے دادا جان کا حضور سے لایا ہوا وہ دین اور مشن لے کر چل رہے ہیں۔ میری مراد صاحبزادہ والا شان پیر طریقت قاضی محمد فیض رسول حیدر رضوی، آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محفل کو رونق بخشی، جس سے ہماری گفتگو میں بھی اور برکتیں پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کو سلامت رکھے اور ان کا سایہ اہل سنت پہ اللہ تادیر قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھے۔ خصوصاً دعا کیجئے گا، آمین ضرور کہیے گا۔ ہمارا بہت بڑا سرمایہ جو آج ہمارے پاس آپ کے والد گرامی کی صورت میں موجود ہے، پیر طریقت سراج المشائخ قاضی محمد فضل رسول حیدر رضوی، دعا فرمائے اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ، آپ کی سرپرستی اور آپ کیا وہ فیض یہ ظاہری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ تا قیامت جاری رکھے اور آپ جیسی ہستیوں کا تا دیر سایہ ہمارے سروں پر اللہ قائم رکھے اور آپ کے صاحبزادے جو آپ ہی کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں اللہ آپ کی بھی مدد فرمائے اور نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آنے والا وہ فیض، قرآن و سنت کا فیض، دین کا فیض اور آداب کا فیض، یہ قیامت تک اس کو جاری رکھنے کے لیے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور ہمیں ان کا معاون بن کر، ان کا خادم بن کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اللہ توفیق کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ میں اپنے وعدے پر جو مجھے حکم دیا گیا، ورنہ حدیث کا انبار تھا تو میں نے وہ شارٹ کٹ کیا تاکہ میں اپنے وقت کے اندر اپنی گفتگو ختم کر سکوں۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باتیں بہت ہیں لیکن ضرورت آج عمل کی ہے، ضرورت آج میرے حضور بار بار میں چونکہ یہاں بیٹھے فیصل آباد میں نگاہ اور کہیں جا ہی نہیں سکتی، ویسے تو جہاں بھی چلے جائیں لیکن خصوصاً یہ شہر میں تو جب ہم کوئی مثال دینا چاہیں گے وہ کردار کی بات ہوگی تو پھر بھی محدث اعظم کی ہستی سامنے آئے گی۔ آئیں علم کے ساتھ ساتھ کردار ایسے عظیم لوگوں والا اپنانے کی کوشش کریں۔ مجھے ایک شیخ الحدیث کا وہ جملہ آج بھی میرے کانوں میں رس گھولتا ہے کہ 100 تقریریں ایک طرف اور بندے کا کردار ایک طرف۔ کردار کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں اچھا کردار عطا فرما، ہمارے سیرت میں، ہمارے کردار میں پاکیزگی پیدا فرما، اور اس پرفتن دور میں، میڈیا کے دور میں، جبکہ آنکھ کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس دور میں تزکیہ نفس اور اندر کی پاکیزگی اور اپنے کردار کا بے داغ رکھنا بڑا مشکل ضرور ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو آئیں ان ہستیوں جیسا کردار اور ان کے صاحبزادگان جیسا وہ پاکیزہ کردار ہم بھی اللہ سے مانگیں کہ مولا ہمیں علم کے ساتھ ساتھ پاکیزہ کردار بھی عطا فرما، پیاری صورت کے ساتھ ساتھ پاکیزہ سیرت بھی عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔